عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں، میں ایسی قوم سے ہوں جس سے باطل دل لرزتا ہے۔ بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے جمعہ خطبہ میں جس عنوان کے تحت آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے آپ اور آپ کی کتاب زندگی۔ حضرات گرامی، ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کا مؤلف اور مصنف ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کا رائٹر اور کاتب ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کے بارے میں ایک کتاب لکھ رہا ہے، چاہے وہ آدمی غریب ہو یا امیر ہو، وہ آدمی مرد ہو یا عورت ہو، اس آدمی کا تعلق کسی عہدہ سے ہو یا عام انسان ہو، لیکن ہر انسان اپنی زندگی کی کتاب لکھ رہا ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی کی کتاب لکھ رہا ہے۔ میں بھی لکھ رہا ہوں، آپ بھی لکھ رہے ہیں، ایک عالم ہو یا جاہل ہو، لیکن ہر انسان اپنی زندگی کا وہ خود مصنف ہے، خود مؤلف ہے، خود رائٹر اور خود کاتب ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا اور ہمارے اور آپ کے اوپر ایک عظیم ذمہ داری دی، اور وہ یہ کہ اپنے رب کو پہچان کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی ذمہ داری عائد کر دی ہے، اور اسی وجہ سے یہ دنیا نہایت قیمتی ہے، کیونکہ ہم اور آپ جو کتاب لکھ رہے ہیں، اپنی زندگی کی کتاب لکھ رہے ہیں، یہ کتاب آخرت میں ہمیں اور آپ کو ملنے والی ہے، اور ہم اور آپ اپنی کتاب زندگی کو اگر ہم نے اور آپ نے صحیح طریقے سے لکھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اور آپ نے اگر اس دنیا میں رہ کر کے اپنی آخرت کو سنوار لیا اور اپنے آخرت کو سدھار لیا اور اپنے آخرت کو خوشگوار بنایا، تو یقیناً ہم اور آپ کامیاب ہوں گے۔ اور اگر ہم نے اور آپ نے اس دنیا کو حاصل کرنے کے باوجود اپنی آخرت کی کتاب کو برباد کر دیا، سنوارنے کے بجائے بگاڑ دیا، تو پھر ہمارے لیے اور آپ کے لیے ناکامی ہوگی، کیونکہ قیامت کے دن انسان دو ہی قسم کے ہوں گے، یا تو کامیاب ہوں گے یا تو ناکام ہوں گے۔ اور کتاب زندگی کا آغاز کب ہوتا ہے؟ ہم اور آپ اپنی کتاب زندگی کب سے لکھنا شروع کرتے ہیں؟ عموماً عام طور پر جب ایک انسان کی عمر 15 سال ہو جاتی ہے، 15 سال کے بعد ہر انسان اپنی زندگی کا مصنف بن جاتا ہے۔ گویا کہ ہم میں سے کوئی اگر کسی کی عمر 30 سال ہے تو ہر روز ہم اور آپ ایک صفحہ لکھ رہے ہیں، اپنی زندگی کا ایک صفحہ لکھ رہے ہیں۔ اگر کسی انسان کی زندگی 30 سال ہے تو گویا کہ اس نے 5400 صفحات کی کتاب لکھ چکا ہے۔ ہم میں سے کوئی اگر 40 سالہ کی عمر کو پہنچ چکا ہے تو گویا کہ اس نے 9000 صفحات کی کتاب زندگی لکھ چکا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی 55 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے
تو گویا کہ انہوں نے 14,000 صفحات کی ایک ضخیم کتاب وہ لکھ چکا ہے۔ حضرات گرامی، اب ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے کہ جو ہم اور آپ کتاب زندگی لکھ رہے ہیں، یہ کتاب زندگی جو ہمیں آخرت میں ملنے والی ہے، لیکن اس کتاب کا آغاز تقریباً 15 سال سے شروع ہوتا ہے، اور جب تک سانس چلتی ہے تب تک ہماری کتاب زندگی بھی چلتی ہے، اور جو ہی ہماری اور آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، سانس رک جاتی ہے، ہم اور آپ قبر کے حوالے ہو جاتے ہیں، اور ہماری اور آپ کی کتاب زندگی اللہ رب العالمین کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے انسان کو چاہیے کہ انسان اپنی زندگی میں جو کتاب لکھ رہا ہے، اس کتاب کو صحیح طریقے سے لکھے، اور ہم اور آپ اپنی زبان کی بھی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی بھی اصلاح کریں، کیونکہ ہم اور آپ اپنی زبان سے جو چیزیں نکالتے ہیں، بولتے ہیں، یہ بھی کتاب زندگی میں نوٹ ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ قاف آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ انسان اپنی زبان سے جو بھی الفاظ نکالتا ہے، اللہ رب العالمین کے نگہبان فرشتے اسے نوٹ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام سورہ انفطار کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں ارشاد فرمایا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اے بندو، تمہارے پاس بزرگ اور نگہبان فرشتے، باعزت فرشتے تمہارے پاس موجود ہیں، اور جو تم کر رہے ہو اس سے وہ بخوبی ہیں اور واقف ہیں۔ گویا کہ ہم اور آپ اس دنیا میں اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں کوئی کتاب لکھتا ہے، کسی کتاب کا مصنف، مؤلف یا رائٹر ہے، اور اپنی کتاب کو، اپنے لکھے ہوئے مسودہ کو کسی کاتب کے حوالے کرتا ہے، تو وہ کاتب بالکل اسی طریقے سے نوٹ کرتا ہے جو مؤلف نے لکھا ہے، اپنی طرف سے ایک بھی جملہ اس میں داخل نہیں کرتا، کیونکہ کاتب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مصنف اور مؤلف کے جو جملے ہیں اس کو نقل کرنا، یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے پاس جو فرشتے متعین کیے ہیں، یہ فرشتے کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے اعمال کو بعینہ ہی اسی طریقے سے لکھے جس طریقے سے ہم اور آپ انجام دیتے ہیں۔ فرشتے اپنی طرف سے نہ اس میں اضافہ کرتے ہیں، نہ اس سے نکالتے ہیں، بلکہ ہماری کتاب زندگی جو تیار ہو رہی ہے، ہمارے اعمال کے مطابق تیار ہو رہی ہے۔ فرشتے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں لکھتے۔ اور انسان کو یہ بھی تصور کرنا چاہیے کہ ہم اور آپ چاہے دین کے اجالے میں ہو یا رات کی تاریکی میں ہو، جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ رب العالمین اس سے بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 80 میں ارشاد فرمایا ہے، ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کے بھید کو اور ان کی ظاہری کو ہم نہیں جانتے؟ ہمارے فرشتے تو ان کے پاس موجود ہیں اور وہ ساری باتوں کو نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، گویا کہ ہماری کتاب زندگی تیار ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام سورہ یونس کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا، ان رسلنا یکتبون ما تمکرون۔ یقیناً ہمارے فرشتے وہ سارے اعمال، وہ ساری باتیں لکھ رہے ہیں جو تم لوگ مکر کرتے ہو، جو تم انجام دیتے ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہر انسان کو اپنی زندگی کی کتاب زندگی اس کے حوالے کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 اور 14 میں ارشاد فرمایا ہے، ہم اور آپ جو کتاب لکھ رہے ہیں، اپنی زندگی کی کتاب لکھ رہے ہیں، بروز قیامت اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں وہ کتاب تھما دے گا
اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم قیامت کے دن ہر انسان کی کتاب زندگی اس کے حوالے کر دیں گے۔ ہمارے حوالے ہماری کتاب زندگی ہوگی، آپ کے حوالے آپ کی کتاب زندگی ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین کہے گا اقرأ کتابک، آج تو اپنی کتاب کو پڑھ لے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج یہ کتاب زندگی تمہارے لیے کافی ہے، اس کو تو اچھی طرح سے پڑھ لے، کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ تو جنت میں جانے والا ہے یا جہنم میں جانے والا ہے، دنیا میں تو نے کیا کیا ہے، ساری حرکتیں سارے چیزیں اس میں تم نے درج کروایا ہے، اور ہمارے نگہبان فرشتے نے اسے نوٹ کیا ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب ہم اور آپ اپنی کتاب زندگی لکھ رہے ہیں، 15 سال کی عمر سے اتنے سال عمر ہماری اور آپ کی گزر چکی ہے، تو ہم اور آپ اپنی کتاب زندگی کو کیسے خوشگوار بنائیں، آخرت میں ہماری اور آپ کی زندگی کس طریقے سے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو انعام سے نوازے۔ تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اپنی کتاب زندگی میں 5 خوبیوں کو پیدا کریں۔ جب ہم اور آپ 5 خوبیوں کو اپنے اندر پیدا فرمائیں گے، پیدا کریں گے، تو یقیناً ہماری کتابی زندگی بہتر ہوگی۔ جس طریقے سے اس دنیا میں ایک انسان جب کتاب لکھتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ 5 خوبیوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جب یہ 5 خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں تو یقیناً اس کی کتاب جو ہوتی ہے وہ کامیاب کی کتاب ہوتی ہے۔ سب سے پہلی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ ماحول اچھا ہو، ماحول اچھا ہو، اور ماحول اچھا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو سدھاریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں ایمان والوں سے خطاب کیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا دو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، لہٰذا اچھا ماحول پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے، ذمہ داری ہے ہماری اور آپ کی کہ ہمارے گھر میں جس طریقے سے ہر چیز موجود ہوتی ہے، ہمارے گھر میں قرآن مقدس موجود ہو، قرآن مقدس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر موجود ہو، احادیث مبارکہ موجود ہو، سیرت صحابہ و صحابیات کی کتابیں موجود ہوں، اور صرف یہ زینت کے لیے نہ ہو بلکہ ہم خود مطالعہ کریں، اپنے گھر میں رہنے والوں کے لیے مطالعہ کریں۔ جب ہم اور آپ مطالعہ کریں گے اور اس مقصد اور اس نیت سے مطالعہ کریں گے کہ ہم اس کتاب کے اندر جو چیزیں ملیں گی، جو ہمارے اندر کمی ہے، اس کمی کو اگر ہم اور آپ دور کرنے کی نیت کریں گے، اس مقصد سے ہم اور آپ پڑھیں گے، اپنے اہل و عیال کو پڑھنے کی تلقین کریں گے، تو پھر ہمارا اور آپ کا ماحول بھی درست ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جو تقوی پرست لوگ ہیں ان کو اپنے گھر میں بلائیں، اور بلانے کے بعد آپ انہیں اچھی باتیں ان سے سنیں، یہ ہمارے اور آپ کی کتاب زندگی کا ایک اچھا ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 2395 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، اے میری امت کے لوگوں تمہارا دوست صرف مومن ہونا چاہیے، ولا یاکل طعامک الا تقی، اور تمہارے گھر کا کھانا سوائے متقی کے اور کوئی نہیں کھانا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے درس رکھا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے گھر کے ماحول کو جب ہم خوشگوار بنائیں گے تو ہماری کتابی زندگی بھی درست ہوگی۔ جس طریقے سے ایک مصنف خوشگوار ماحول میں رہ کر کے اچھی کتاب لکھ سکتا ہے، اسی طریقے سے ہم اور آپ اپنی زندگی کی جو کتاب لکھ رہے ہیں اس کے لیے خوشگوار ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری خوبی، جس کتاب کو ہم اور آپ لکھ رہے ہیں اس کے لیے اعلیٰ اور بہترین موضوعات کا انتخاب کریں، اعلیٰ بہترین موضوعات کا انتخاب کریں۔ اس دنیا میں وہ کتاب کامیاب کتاب ہوتی ہے جس کتاب کے عنوان
بہترین ہوتے ہیں، جس کے موضوعات اچھے ہوتے ہیں، وہی کتاب بہترین کتاب ہوتی ہے اور دنیا کے لوگ اس سے فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ لہذا ہماری زندگی میں جو کتاب زندگی ہم اور آپ لکھ رہے ہیں، ہمارے بھی موضوعات بہترین ہونے چاہیے۔ ہماری موضوعات میں سے سب سے پہلے توحید کو درست کرنی چاہیے، اس کے بعد پھر اطاعت رسول، خدمت خلق، شرافت، دیانت، امانت، صداقت، یہ ساری چیزیں ہماری کتاب زندگی کے عنوان میں ہونا چاہیے۔ اور ہماری زندگی کی کتابیں عنوان میں وہ عنوان نہیں ہونا چاہیے جس کا تعلق تکبر سے ہے، جس کا تعلق حسد سے ہے، بے عملی سے ہے، بدعملی سے ہے۔ ان تمام عنوان کو ہم اور آپ درکنار کریں۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری کتاب زندگی بہترین ہو تو ہم اور آپ اعلیٰ موضوعات کا انتخاب کریں، بہترین موضوع کا انتخاب کریں۔ اور تیسری خوبی یہ ہے کہ ہم اپنی کتاب زندگی کو لکھیں تو ہر عبارت میں حسن ہو، ہر عبارت میں بہترین الفاظ ہو۔ اگر بہترین الفاظ ہو تو یقیناً ہماری اور آپ کی کتاب زندگی اچھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ رب العالمین خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ وضو فرمایا کرتے تھے، وضو کرتے تھے، وَكَانَ الْحَسَنُ إِذَا يَتَوَضَّأَ ارتعد مفاصلہ، جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ وضو فرماتے تو ان کے جسم کے ہر عضو کپ کپی آ جاتی، وَأَصْفَرَّ لَوْنُهُ، اور اس کے چہرے کا رنگ بگڑ جاتا۔ پوچھنے والا پوچھتا کہ آپ وضو کر رہے ہیں اور پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کے جسم کے اعضاء ہل رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ میں یہ وضو کر رہا ہوں اور ایک ایسے شہنشاہ کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں جو پوری کائنات کا حکم الحاکمین ہے، سب سے بڑا بادشاہ ہے، میں ایک گنہگار بندہ ہوں، سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے میں کھڑے ہونے جا رہا ہوں، اپنی گزارشات کو، اپنے ضروریات کو میں اس رب کے سامنے کیسے پیش کروں؟ یہی وجہ ہے کہ وضو کرتے وقت میرے جسم کے سارے اعضاء ہل جاتے ہیں، میرے چہرے کا رنگ بھی بدل جاتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہر عبادت میں حسن پیدا کریں، گویا کہ ہر عبادت میں ہم اور آپ حسن پیدا کریں۔ اور دنیا میں سب سے قیمتی گھڑی، سب سے قیمتی وقت وہ ہوتا ہے جب انسان اپنے رب کے سامنے معافی مانگتا ہے اور آنسو بہاتا ہے۔ انسان کی زندگی کا سب سے بہترین لمحہ وہ ہوتا ہے جب انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے یا بیٹھ کر کے یا تو حالت سجدہ میں یا حالت قیام میں یا تو پھر سو کر کے رب کو یاد کرتا ہے اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے زندگی کا جو بہترین وقت ہوتا ہے، اس سے افضل وقت کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے چوتھی خوبی ایک کتاب کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ فضولیات سے اجتناب ہو۔ بے فائدے کی چیزیں اگر کوئی کتاب کے اندر لکھ دیتا ہے تو پھر وہ کتاب کامیابی کتاب نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں مومنوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، مثال کے طور پر سورۃ المومنون کی آیت نمبر 3 میں تو اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، یعنی مومن لوگ بے فائدے کی باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، بے فائدے کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کی ایک عظیم صفت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خادم رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے 1-2 سالہ نہیں بلکہ 10 سالہ خدمت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین ما سبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبن قط، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سالہ زندگی خدمت کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گالی گلوج نہیں دیا۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی زبان کو کنٹرول کریں، کیونکہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ رب العالمین کے یہاں پر نوٹ ہوتے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں اور یہ ہماری کتاب زندگی کا ایک حصہ بن رہا ہے۔ آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ انسان
کے لیے کیا ضروری ہے، پانچویں خوبی جو میں نے بتایا تھا وہ یہ ہے کہ پروف ریڈنگ پوری توجہ سے ہونی چاہیے۔ یعنی ایک انسان اپنی کتاب کو لکھ دیا، کتاب مکمل ہو گئی ہے، لیکن اس کتاب کو شائع کرنے سے پہلے، اس کتاب کو دوسروں تک پہنچانے سے پہلے باریکی سے اس کتاب کا ایک مرتبہ کتاب کا مؤلف رائٹر اپنی کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، اور یہی پروف ریڈنگ ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ جو کتاب اللہ رب العالمین کے حوالے کر رہے ہیں، کتاب زندگی کو ہمارے سانس کے ساتھ وہ کتاب ختم ہو جائے گی، اللہ کے حوالے ہو جائے گی، تو ہمارے اور آپ کے لیے بھی یہی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی کی کتاب، یعنی ہم نے جو ابھی زندگی گزار دی ہے اور ہمارے اس زندگی میں بہت سارے غلطیاں ہو چکی ہے، ان غلطیوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو راستہ بتایا ہے اس راستہ کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور وہ راستہ توبہ و استغفار کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کا ترجمہ دیکھ کر اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ رب العالمین کی جو مغفرت ہے اس کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو شخص گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، رب پر ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین نہ صرف ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے بلکہ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ گناہ ہم نے کیا ہے، اللہ رب العالمین سے کے سامنے اگر ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، رب عرش سے اعلان کرتا ہے، اے میرے بندو تم توبہ کرو، تمہارے گناہوں کو ہم نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین ہم سے وعدہ کر رہا ہے۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نماز تہجد کا اہتمام کریں، توبہ و استغفار کا اہتمام کریں، اور توبہ و استغفار کے قلم سے اپنے گناہوں کو مٹائیں، اور اسی طریقے سے شرمندگی و ندامت کے آنسو سے اپنے گناہوں کو دھو ڈالیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً ہماری کتاب زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی حدیث نمبر 2311، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، اللہ رب العالمین اس آدمی کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا جو آدمی اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے روتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر فرمایا، حتی یعود اللبن فی الدرع، ٹھیک اسی طریقے سے رونے والا انسان، اللہ کی خشیت سے رونے والا انسان جہنم میں داخل ہونا اتنا ہی ناممکن ہے جس طریقے سے بکری کے تھن سے دودھ نکالنے کے بعد پھر تھن میں داخل کرنا ناممکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے نصیحت دی ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو ان 5 خوبیوں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کتاب زندگی بہتر ہو، اور آخرت میں ہماری اور آپ کی جو کتاب زندگی دی جائے گی، مسلمانوں یاد رکھنا، اس دن آپ کی کتاب کی تقریب رونمائی ہوگی، عزت سے نوازا جائے گا، بہترین ایوارڈ دیا جائے گا۔ جس طریقے سے دنیا میں اگر ایک بہترین رائٹر ہوتا ہے تو اس کی کتنی تقریبات ہوتے ہیں اور پھر اس کو عزت سے نوازا جاتا ہے، بہت قسم کے ایوارڈ اس کو دیے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن ہماری اور آپ کی جب کتاب زندگی کا مسئلہ ہوگا بالکل اسی طریقے سے ہوگا، یا تو ہمیں اور آپ کو عزت ملے گی یا تو ہمیں اور آپ کو ذلت ملے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ارشاد فرماتا ہے کہ 2 قسم کے لوگ ہوں گے۔ پہلا وہ جس کے نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، جس کو اللہ رب العالمین نے سورۃ الانشقاق آیت نمبر 7، 8 اور 9 میں ارشاد فرمایا ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اس کا حساب آسان طریقے سے لیا جائے گا، اور وہ بندہ اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی آئیں گے،
خوشی خوشی اپنے اہل کی طرف آئیں گے۔ دوسرے مقام میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، سورۃ الحاقہ آیت نمبر 19 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، بندہ کہے گا جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں مل جائے گا، اس کی کتاب زندگی مل جائے گی، اپنے بندوں سے اپنے لوگوں سے کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھو، لوگوں سے کہے گا دیکھو میری کتاب زندگی میرے ہاتھ میں آ چکی ہے، آج تم پڑھ لیا کرو، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، میری کتاب زندگی پڑھ لیا کرو۔ اس کے برعکس کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جس کے نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، لیکن اس بندے کا حال کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف آیت نمبر 49 کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِي هَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجرمین کے سامنے، گناہ گار کے سامنے اس کی کتاب زندگی رکھی جائے گی، وہ ڈر رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا ہائے اس کتاب زندگی کو کیا ہو گیا ہے، اس نے میری زندگی کے چھوٹے اور بڑے سارے چیزوں کو لکھ دیا ہے، اور ان کے کیے ہوئے تمام اعمال اس کو پالے گا، اور آپ کا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی کتاب زندگی میں وہی چیزیں نوٹ کیا ہے یا ان کے ہاتھ میں عطا کرے گا جو ہم نے اور آپ نے عمل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جس کی کتاب زندگی اس کے داہنے ہاتھ میں نہیں بلکہ پیٹھ کی طرف سے دیا جائے گا، پیٹھ کے پیچھے سے، وراء الظہر، جب اس کی کتاب زندگی اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، وہ بندہ کہے گا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ انسان موت کو بلائے گا۔ آج دنیا میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ذرہ برابر پریشان ہو جاتا ہے، جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، وہ خودکشی کرتا ہے، خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اپنی ناکامی سے، اور حالانکہ یہ حرام ہے، اپنی ناکامی سے وہ خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اتنا ٹینشن اس کا ذہن کے اندر جو خلل پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور کتنے آدمی ختم بھی کر دیتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن جس کے نامہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیے جائیں گے، وہ انسان موت کو بلائے گا۔ اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر فرماتا ہے کہ ایک موت کو کیوں، 1000 موت کو بلا لو، موت آنے والے نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آج موت کی موت ہو چکی ہے، آج موت کی موت ہو چکی ہے، لہذا زندگی ہمیشگی کی زندگی ہے۔ اگر خوشگوار زندگی ہے تو ہمیشگی کی زندگی ہے، اور اگر بدترین زندگی ہے تو ہمیشگی کی زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ دوسرے مقام سورۃ الحاقہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے آیت نمبر 25 میں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ بندہ کہے گا یا لیتنی، ہائے افسوس، کاش کہ لم اوت کتابیہ، مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، میری کتاب زندگی مجھے نہ دی جاتی تو یہ میرے لیے بہتر ہوتا۔ یہ اس طریقے سے چیخ اور پکار کرے گا، لیکن مسلمانوں وہاں پر یا تو
ہماری کتاب زندگی ہمارے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے یا تو ہمارے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ لہٰذا ہم اور آپ جو 15 سال کی عمر کے بعد سے ہم اور آپ اپنی کتاب زندگی لکھ رہے ہیں، تو ہم اور آپ اپنی کتاب زندگی کو اس طریقے سے لکھیں کہ قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال یا ہماری کتاب زندگی ہمارے داہنے ہاتھ میں ہو، آخرت میں ندامت اور شرمندگی کی زندگی نہ ہو، ذلت اور رسوائی کی زندگی نہ ہو، بلکہ عزت کی زندگی ہو۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں تو اپنی کتاب زندگی کو درست کریں اور یہ 5 خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کریں، یقیناً ہم اور آپ ایک بہترین مؤلف بن سکتے ہیں، آخرت کے لیے بہترین رائٹر بن سکتے ہیں اپنی کتاب زندگی کے لیے۔ اور میں نے جیسا کہ شروعات میں بتایا کہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اپنی زندگی کی کتاب نہ لکھ رہا ہو، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل ہو، امیر ہو یا غریب ہو، مرد یا عورت ہو، ہر انسان اپنی زندگی کی کتاب لکھ رہا ہے۔ لہٰذا ہماری کتاب کیسی ہونی چاہیے ہم اور آپ خود اپنے فیصلہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم ہماری زندگی کو تو سدھار دے۔ الہ العالمین ہم نے جو بھی گناہ کیا ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے بچے ہوئے اور بقیہ جو ایام ہے اے اللہ رب العالمین اس کو بہترین زندگی کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو اب تو قیامت کے دن ہماری کتاب زندگی عطا کرے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کے داہنے ہاتھ میں، ہم تمام کے سیدھے ہاتھ میں عطا فرما الہ العالمین، اور آخرت کی زندگی خوشگوار زندگی بنا۔ رب کریم ہم میں سے جو مریض ہے اے اللہ تو انہیں شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما، جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم